رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ واقعہ معراج ہم سماعت کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہوئے اور پھر جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو ہے وہ سفر رواں دوا تھا۔ اب روایت میں آتا ہے کہ جب آسمانوں کی طرف سفر جو ہے وہ رواں دوا تھا تو وہاں پر جو ایک دروازے پر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ اب وہ دروازہ جو تھا وہ بند تھا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دروازے کو کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا آپ کون؟ تو کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا ہاں بلایا گیا تھا۔ پھر جو ہے وہ باقاعدہ دروازہ کھلتا ہے اور خوش آمدید کس طرح ہوئی؟ فرمایا مرحبا بہ فنعم المجیء جا، خوش آمدید ہو، کیا ہی اچھا جو آنے والا ہے۔ یعنی یہ بطور پروٹوکول تھا کہ دروازے پر جو وہ خوش آمدید کرنے کا یہ انداز تھا کہ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سارے عالم کو یہ معلوم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اور لامقام پر جو بلایا گیا تھا، معراج پر جو بلایا گیا تھا، تو اس لیے جو وہ باقاعدہ یہ اہتمام ہوا۔ اور پھر مزید حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دروازے سے ہوتے ہوئے پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ انہیں سلام کیجئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عنایت فرمایا اور جواب دینے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے مرحبا بابن الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بیٹے اور صالح نبی پر مرحبا مرحبا۔ پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر جو تشریف لے گئے۔ اچھا، اس سے پہلے آسمان پر ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب کے سیدھے ہاتھ پر سیدھی طرف بھی لوگ ہیں اور الٹی طرف بھی لوگ ہیں، جب سیدھی طرف والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب الٹی طرف آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر غم کی کیفیت جاری ہوتی ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جو وہ روا ہو جاتے ہیں۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سیدھی طرف لوگ ہیں یہ بھی ان کی اولاد ہے اور الٹی طرف جو لوگ ہیں یہ بھی ان کی اولاد ہے، کیونکہ سارے جو انسان ہیں وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو فرمایا جو سیدھی طرف ہے یہ جنتی لوگ ہیں، جب ان کی طرف دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں، اور جو الٹی طرف لوگ ہیں یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اولاد ہے تو ان کو دیکھ کر آپ جو وہ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ اب دوسرے آسمان پر جو ہے وہ آپ کی ملاقات، بالکل وہی انداز، دروازے پر دستک دی گئی، کہا کون؟ عرض کیا کہ جبرائیل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ تو پھر وہی کلمات کہ مرحبا بہ فنعم المجیء جا، کہ آنے والے کو خوش آمدید اور کیا ہی اچھا آنے والا ہے۔ اس طرح جو ہر دروازے پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال ہوا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جو وہ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ یہ دونوں خالہ زاد جو ہے وہ بھائی ہیں۔ ان کو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ان دونوں کو آپ سلام کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد انہوں نے بھی یہ کلمات کہے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی پر جو وہ مرحبا مرحبا۔ پھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی معاملہ تھا۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام ارشاد فرمایا، سلام کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب عنایت فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح خوش آمدید کے کلمات کہے مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، کہ صالح بھائی اور صالح نبی پر مرحبا مرحبا۔ اور پھر جو وہ اسی طرح چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے،
چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا. حضرت جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ادریس علیہ السلام ہے, آپ انہیں سلام ارشاد فرماؤ. حضور علیہ السلام نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی کلمات کہے, مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, صالح بھائی اور صالح نبی پر مرحبا مرحبا. اسی طرح پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے. معاملات وہی تھا, ہر آسمان پر دروازہ بند تھا, اور بند دروازہ جو ہے وہ جبرائیل کے لیے بھی نہیں کھلا بلکہ حضور علیہ السلام کے لیے کھلا. دیکھیں جبرائیل امین علیہ السلام تو آنا جانا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, اور یہ آسمانوں پر بھی آتے جاتے رہتے تھے, لیکن اس دن جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام کا داخلہ جو ہے وہ اس پر سمجھ لو ممنوع تھا, کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لاتے تب تک اکیلے تھوڑی آئیں گے. حضور علیہ السلام ساتھ آئے تو دروازہ کھلا. اسی طرح جب پانچویں آسمان پر گئے, حضور علیہ السلام نے دیکھا وہاں ہارون علیہ السلام ہے. ہارون علیہ السلام ہے. جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ انہیں سلام کیجئے. تو حضور علیہ السلام نے سلام کیا, اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا, اور انہوں نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمایا, مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, کہ صالح بھائی اور صالح نبی مرحبا. اب چھٹا آسمان ہے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر حضور علیہ السلام نے دیکھا. اب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام آپ کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا, اور جواب دینے کے بعد انہوں نے بھی یہی کلمات کہے, فرمایا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح, اور پھر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی باقاعدہ جو ہے وہ خوش آمدید کہے. آگے جو کلمات کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, ہم وہ سماعت کر لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ گریہ زاری کرنے لگے نا, تو دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. فرمایا کہ مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ یہ نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوا اور ان کی امت میں سے داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے کئی گنا زیادہ ہوگی. یعنی حضور علیہ السلام یہ آیا تو میرے بعد ہے, دو جوان یہ آیا تو میرے بعد ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کمالات عطا فرمائے جو مجھے عطا نہیں کیے, اور اس کی امت وہ امت ہے کہ میری امت سے زیادہ امت ہوگی, اور میری امت سے زیادہ لوگ اس کے جنت میں جائیں گے. اس کی امتیوں کے حضور علیہ السلام کی امت کے اکثر جو ہے وہ کیا جائیں گے, جنت کے اندر جو جائیں گے. اور ہاں حضور علیہ السلام کی پوری امت ہی جنت میں جائے گی, شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان خاتمہ جو ہے ایمان پر فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واقعہ معراج کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.